الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی عزت و احترام کے لائق عزیز طلباء کرام اور علماء کرام، آج کی اس نشست کا عنوان ہے محنت کی اہمیت۔ محنت لغت میں کہتے کس کو ہیں؟ کوشش کو، تکلیف کو، مجاہدے کو، ریاضت کو، مزدوری کو، کام کاج کو، اور پھر ایک اور معنی لغت میں کہ کام کی اجرت کو بھی محنت کہا جاتا ہے۔ یہ سارے معنی لغت میں محنت کے لیے جاتے ہیں، جبکہ محنت اس کی جمع محن ہے، تکلیفیں۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، جبکہ یاد رکھیے گا کہ محنت جو شخص بھی کرتا ہے، جس میدان میں بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو رائگاں اور ضائع نہیں کرتے۔ جس میدان میں بھی اور جس کام میں بھی بندہ محنت کرتا ہے، اس کی محنت کو اللہ کی ذات ضائع نہیں کرتے، رائگاں نہیں اس کی محنت جاتی۔ ہمارے اسی جامعہ کے ایک استاد تھے، ناظم تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم جب پڑھتے تھے نا تو ہمیں بار بار ایک جملہ وہ یاد کرواتے تھے اور رٹاتے تھے کہ بیٹے محنت کرو، محنت۔ آج محنت کر لو، کل کو تمہاری اس محنت کی بدولت راحتیں اور تمہیں سکون حاصل ہوگا۔ اور جو معروف جملہ تھا ان کا یہ کہ جو شخص جس کام میں بھی محنت کرتا ہے، اللہ اس کو اس کی محنت کا پھل عطا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر چور چوری کرنے میں بھی محنت کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی اس کی محنت کا پھل عطا کرتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے پاس
موقع ہے محنت کرنے کا، کوشش کرنے کا، مجاہدہ کرنے کا۔ کیونکہ محنت انبیاء کا وتیرہ ہے اور محنت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ بیٹے بات توجہ سے سنو، یہ باتیں بھی جو ہو رہی ہیں نا آپ کے ساتھ، یہ بھی بڑی محنت سے ہو رہی ہیں، یہ بھی بڑی محنت سے ہو رہی ہیں۔ حضور کے پاس ایک آدمی آیا، آقا کچھ عنایت فرما دیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تربیت دیکھیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کرنے کا انداز دیکھیے۔ حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا سونے ایک کمبل ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو بیچ آؤ۔ بیچ کے اس کی ایک کلہاڑی، ایک رسی خرید کے لاؤ۔ حضور کے پاس آ گیا، اللہ کے رسول میں نے کمبل کو بیچ دیا ہے، رسی اور کلہاڑی لے آیا ہوں، اب ارشاد فرمائیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنگل میں چلے جاؤ، کلہاڑی کے ساتھ لکڑیاں کاٹنا، رسی میں باندھ کے بازار میں بیچو اور پیسے کماؤ، اور تھوڑے دنوں کے بعد آ کے مجھے پھر بتانا۔ یہ کس چیز کی تربیت کر رہے ہیں میرے نبی؟ بولیے بھائی، محنت کرنے، کیونکہ عنوان ہے محنت کی اہمیت، اور اس میں یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ محنت کی اہمیت یہ ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے اللہ اس کو ترقیاں عطا کرتا ہے، اور جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ الکاسب حبیب اللہ۔ اس سے بڑی اور محنت کی اہمیت کیا ہوگی کہ محنتی شخص کا اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ چوم لیا ہے، اور محنت کرنے والے کے متعلق لوگوں کو میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کو مزدوری، اس کی محنت، اجرت اس کو لوٹاؤ۔ خود میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیوند لگا کے، اپنے جوتے کو سلائی کر کے امت کے ہر محنتی کی عظمت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے کہ محنت کر کے، مزدوری کر کے آپ کہیں پریشان نہ ہونا، کسر نفسی کا شکار نہ ہو جانا۔ دیکھیے آمنہ کا لال اپنے ہاتھوں سے خود اپنے جوتے گانٹھ رہا ہے۔ آمنہ کا لال رب کا یار خود اپنے کپڑوں کو پیوند لگا کے امت کو سبق دے رہا ہے، اور مزدور اور محنتی کی عظمت کو چار چاند لگا رہا ہے۔ اس لیے عزیزو، یہ زندگی ہمارے پاس بڑی تھوڑی سی ہے،
جیسے بندہ کوئی ادھار چیز لے نا تو ادھاری چیز کا دورانیہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، واپس لینی ہوتی ہے، اسے واپس لینی ہوتی ہے۔ سو اسی طرح یہ جو ہمارے پاس زندگی ہے، قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی متاع بڑی تھوڑی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر، اور اتنی زندگی تھوڑی ہے کہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ تمہیں مفہوم ہے حدیث پاک کے کہ تمہیں اپنی زندگیوں پہ کتنی امیدیں ہیں؟ ہر کسی نے اپنی اپنی امید کا اظہار کیا۔ بالآخر میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ لمبی امیدیں لگائے ہوئے ہو، مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ایک طرف میں نے سلام پھیرا ہے نماز میں تو دوسری طرف پھیر سکوں گا کہ نہیں۔ بڑی مختصر زندگی۔ جیسے میں نے عرض کیا، بندہ کوئی چیز ادھاری لیتا ہے تو جس سے ادھار لی ہو اس کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی مطالبہ کر لے۔ یہ زندگی ہمیں ادھاری اللہ نے عطا کی ہے، اس میں ہم اگر جتنی محنت کر لیں گے، جتنا مجاہدہ کر لیں گے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ادھاری چیز میں تھوڑے دورانیے میں بندہ زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد ہے گھر میں استری خراب ہو جائے نا تو اماں جان یا باجی یا گھر کا کوئی فرد بھی ساتھ والوں سے استری ادھاری لے کے آئے تو وہ صرف اپنے ہی کپڑے استری نہیں کرتا بلکہ سارے گھر کے کپڑے استری کر کے رکھ لیتا ہے۔ کس لیے؟ کہ یہ ادھاری لی ہے، کام زیادہ کرتا ہے اس کے ساتھ۔ سو اسی طرح یہ زندگی ہمارے پاس ادھاری ہے، ہم اس کو رائے گا اور ایسی فضول میں بسر نہ کر دیں گے۔ برف کی طرح پگھل رہی ہے، جیسے برف پگھل جائے تو ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایک ایک لمحہ جو زندگی کا بسر ہو رہا ہے، جو گزر رہا ہے، یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے۔ جو نالی میں اور گٹر میں اور فضول ویسٹ ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، اس کا کوئی کام نہیں، یہ کسی کھاتے میں نہیں لگ رہا۔ سو آج اگر ہم اس زندگی کو مجاہدے اور محنت کے بغیر گزار دیں گے تو یہ زندگی بھی ہماری ضائع ہو رہی ہے، جو رب کی طرف سے دی ہوئی ادھاری ہمیں یہ نعمت ہے۔ عزیز دوستو، میرے نبی علیہ السلام نے اس کو کیا فرمایا؟ رسی لو اور کلہاڑی لے کے آؤ، جنگل میں چلے جاؤ، جا کے لکڑیاں کاٹو، اس رسی سے باندھ کے بازار میں بیچو، پیسے کماؤ۔ جب ہی تھوڑے دنوں کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے پاس آیا تو خوشحال تھا۔ فرمایا، حضور آپ نے جو مہربانی، جو عنایت کی ہے، آپ کا شکریہ۔ اگر آپ مجھے محنت کا عادی اور مجھے محنتی نہ بناتے تو آج میں دستے سوال دراز کر کے ہر کسی کے پاس مانگتا ہی پھرتا۔ اس لیے اپنے اندر اتنی کیپیسٹی، اتنی طاقت اور اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کریں کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے محنت کا، یہ دورانیہ ہے، یہ اگر نکل گیا، یہ جو طالب علمی کا دور ہے، جو اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کیا ہوا ہے، یہ اگر نکل گیا تو پھر ہاتھ سے نکل گیا۔ دیکھیں، کسان ہے، صبح اٹھتا ہے، زمین کا سینہ چیرتا ہے اور بیج بوتا ہے اور پانی سے اس کو سیراب کرتا ہے، اس کی ہر طرف سے دائیں بائیں اوپر
اوپر نیچے سے اس کی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے اور پھر جا کے وہ اپنی کھیتی کا پھل حاصل کرتا ہے محنت کے بعد اپنے آپ کو رولنے کے بعد، اپنے آپ کو جوکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، مشقتوں میں ڈالنے کے بعد اس کو کھیتی حاصل ہوتی ہے، پھل اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کو اناج حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور عزیز طالب علم بھائیوں، آج ہم بھی اپنے آپ کو علم حاصل کرنے میں کھپا لیں، اس میں اپنے آپ کو جتنا بھی صرف کرنا چاہتے ہیں صرف کریں، کیونکہ جو بندہ مشقت کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو مجاہدہ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اس میدان میں رولتا ہے، کل کا وہی ہیرا بنتا ہے، کل کا وہی ہیرا بنتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں آنکھوں کا سرما بن جاؤں اور بغیر رگڑے کھائے، بغیر پسے ہی وہ سرما بن، بولے بھائی، کوئی کہے میں مکھن بن جاؤں، کہنے سے آسان ہے، جیسے کہتے ہیں میرا مکھن، میری ملائی، لیکن مکھن بننا مشکل ہے۔ مکھن بننا اس کے لیے رگڑے کھانے پڑتے ہیں۔ دودھ کو بلوتے ہیں تو کیسے اس کے جناب آنکڑے پھانکڑے اور وہ مدھانی اس کی چیر پھاڑ کر رہی ہوتی ہے، تو پھر جا کے وہ مکھن بنتا ہے۔ کیسے جناب وہ سونار سونے کو وہ چوٹیں اور ضربیں لگاتا ہے تو تب جا کے ماتھے کا جھومر بنتا ہے۔ آج ہم اگر چاہیں تو ہم بھی اپنے اس دورانیے کو قیمتی بنا کے آنکھوں کا سرما، ماتھے کا جھومر اور مکھن بن سکتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ کس سے، کیسے؟ محنت سے، مشقت سے، ریاضت سے، مجاہدے سے، ایسے نہیں فضول جیسے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ادھر بیٹھے گپ شپ لگائی، اپنا پورا وقت ضائع کر دیا۔ ادھر بیٹھے ہفتے والے دن گھر آئے، گھر سے تو گھر کی ساری باتیں ایک نشست میں ابھی پوری نہیں ہوئی، اگلی نشست میں چلو کنٹینیو، سجاد صاحب اگلی دفعہ میں نے نا مطالعہ یا تکرار میں تو آپ کو پھر اگلی کہانی سناؤں گا، پھر کیا ہوا تھا، وہ پھر کیا ہوا تھا، پھر کیا ہوا تھا، پھر کیا ہوا تھا، وہی بات جیسے کسی نے کہا بھائی جو شخص مجھے ایسی بات سنائے گا کہ جس کی بات ختم نہ ہو میں اس کو انعام دوں گا۔ بڑے بڑے باتوں نہیں بڑے بڑے آئے اور بادشاہ جو تھا وہ بات سنتا تھا تو کہتا تھا پھر، وہ بات سناتا جاتا تھا کہتا تھا پھر، وہ بات سناتا جاتا کہتا پھر، بات سناتا جاتا کہتا پھر، بالآخر کسی نے 1 دن بات چلائی، کسی نے 2 دن بات چلائی، کسی نے 4 دن بات چلائی، بڑے بڑے باتونی ہوئے نا۔ سو ایسے ہی ہمارے بھی طالب علم، 1 پیریڈ بھی گیا، دوسرا بھی گیا، تیسرا بھی گیا، تکرار کا بھی وقت گیا، مطالعے کا بھی گیا، صبح کا وقت بھی گیا، جناب سارا دن، پورا ہفتہ، 3 دن ہماری بات گھر میں جو کام کیے اس کی چلتی ہے، ماضی میں جو کر کے آئے، اگلے 3 دن منگل بدھ جمعرات جو ہم نے جا کے کرنے ہیں اس کی پلاننگ ہمارے اسباق میں ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر والا حساب ہوا نا بھائی، کون سا حساب ہوا؟ پھر والا حساب ہوا۔ کہتا ہے پھر ایک مراسی تھا، اس نے کہا مجھے لے جاؤ، میں بادشاہ کی بولتی بند کرتا ہوں۔ اس نے کہا تم کیسے بولتی بند کرو گے، وہ تو بات کرتا ہی نہیں، آگے بات کرے تو بات بنے نا، بات کرے تو
بات بنے وہ پھر کرتا ہے. اس نے کہا مجھے لے جاؤ, ٹینشن ختم کرتے ہیں. کہا بھی چلو تم بھی چلے جاؤ, لیکن اگر بات تمہاری بھی نہ بنی تو پھر. کہتا پھر کی بات پھر پہ چھوڑو, ابھی آؤ. گیا, کہنے لگا بادشاہ سلامت, میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور جناب اس رستے کے بالکل قریب سے ہی ایک چڑیا اڑی اور میں نے دیکھا کہ وہ ایسے پھر کر کے اڑی. اس نے کہا پھر؟ کہتا وہ اس نے کیا پھر. کیا کیا اس نے؟ کہتا پھر, کہتا پھر, کہتا پھر, کہتا پھر. وہ پھر کرتا ہے, یہ پھر کرتا ہے. اس نے کہا تمہاری پھر ختم نہیں ہونی. اس نے کہا بھائی وہ ابھی بھی اڑ رہی ہے, وہ ابھی بھی. ہماری باتیں بھی ختم نہیں ہوتی, دورے تک ہم پہنچ جائیں گے, لیکن پھر والا حساب ہماری باتیں ختم. برف کی طرح یہ زندگی ہماری ختم ہو رہی ہے. وہ دیکھیے جن لوگوں نے مجاہدے کیے, جنہوں نے محنتیں کی, اللہ نے ان کو وقت کا امام بنایا. امام محمد رحمہ اللہ تعالی, ہم اپنی فقہ کی کتابوں میں بڑے ہی ادب و احترام سے ان کا نام لیتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ان کے شاگرد ہیں. امام محمد ایک جگہ پہ درس دیتے تھے تو وہاں کے سامعین میں سے دوسری بستی کا بھی ایک شخص درس سننے کے لیے آتا تھا. اس نے کہا حضرت جیسے آپ کے فیض سے یہ لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں, میں اپنی بستی والوں کو بھی آپ کے علم سے, آپ کے فیض سے فیض یاب کروانا چاہتا ہوں, ہمیں بھی وقت عنایت فرمائیں. حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, میں اپنے آپ کو بنانے میں, اپنے اندر کو کامل کرنے میں, اپنی ذات کو مکمل کرنے میں وقت صرف کرتا ہوں اور میرے پاس مزید وقت نہیں ہے. میں نے پیدل آنا پیدل جانا. اس نے کہا حضرت ہم آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیتے ہیں, جتنا آپ کا وقت پیدل آنے جانے میں صرف ہوگا, آپ سواری پہ ہمارے پاس آئیں گے, وہ وقت آپ کا بچ جائے گا اور آپ ہمیں بھی اپنے علم سے فیض یاب کریں گے. حضرت نے دوسری جگہ پہ بھی درس دینے کے لیے حامی بھر لی. اب ایک جگہ سے درس دیتے, اپنی سواری پہ بیٹھتے, دوسری جگہ پہ جاتے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کو دری اسنا کوئی کتاب حضرت سے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تو فرمانے لگے کہ میں آپ سے یہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. کہا حضرت آپ سواری پہ ایک جگہ درس دیتے ہیں اور سواری پہ بیٹھ کے دوسری جگہ پہ جب جاتے ہیں تو آپ سواری پہ بیٹھ کے دوسری جگہ پہ چلے جائیں, میں آپ کو روکتا نہیں. آپ سواری پہ ہی بیٹھ کے مجھے کتاب پڑھا دیا کریں. آپ سواری پہ ہوں گے, میں دوڑتا ہوا آپ کے ساتھ جا کے سبق پڑھ لوں گا. میں اس محنت اور اس مجاہدے کے لیے تیار ہوں, آپ مجھے پڑھا دیجئے. دیکھیے احباب, جنہوں نے اس طرح محنت کی پڑھانے میں, پڑھنے میں, تو وہ وقت کے ایسے امام بنے کہ کافر بھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ اگر اس محمد کا یہ حال ہے تو پاک محمد مصطفیٰ جس کا یہ کلمہ پڑھنے والا ہے اس کا کیا حال ہوگا. جنہوں نے محنت سے پڑھا, آج ہم بھی ان کو ادب و احترام سے کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی. عزیز دوستو, آج ہمیں بھی اپنے آپ کو محنتی بنانا ہے. دنیا کی معاش کی فکر نہ کریں. جو بندہ بھی یاد رکھے, جس نے بھی دینی اعتبار سے عزتیں حاصل کی ہیں اس نے محنت سے کی ہے.
اور جب اس نے اپنے آپ پہ محنت کر لی ہے اور وہ کچھ بن گیا ہے، عالم با عمل بن گیا ہے، تو اللہ کی ذات دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا کے لیے کبھی پریشان نہ ہونا، ہاں، اور نہ ہی دنیا کی دولت سے مرعوب ہونا، نہ ہی ان کے عہدوں سے مرعوب ہونا، اثر نہ لینا۔ میں نے عرض کیا کہ جب آپ اتنی اہمیت کے حامل ہو جائیں گے کہ آپ عالم و عمل بن جائیں گے تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند، ایک شخص آیا، حضرت کو آ کے کچھ ہدیہ پیش کیا۔ حضرت نے کہا کہ یہ مجھے احسان چڑھانا چاہتا ہے، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ اس نے کہا، حضرت نے اس کی طرف بڑے غصے سے یوں آنکھیں بھر کے اس کی طرف دیکھا، چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ حضرت کے یہ جوتے ہیں، جوتوں میں وہ پیسے، وہ اشرفیاں رکھ گیا۔ حضرت جب اپنے کام سے فارغ ہو کے جوتا پہننے لگے تو دیکھا، کہا سنا تھا، آج دیکھ بھی رہا ہوں کہ جو دین کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا ہے اور اس دین کی محنت میں محنت کر کے اپنے آپ کو کچھ بنا لیتا ہے اور جو اللہ کے لیے استغنا برتتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات دنیا کو اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی ہے۔ عزیز دوستو، آج اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنے آپ کو اسی دین کی محنت میں کھپائیں، کیونکہ جو شخص دین کی محنت میں لگتا ہے اللہ رب العزت اس کو 4 چاند لگا دیتے ہیں اور اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی ذات بھلا کرتے ہیں۔ مشقت کی ذلت جس نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر بڑھے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، آج اگر آپ کچھ نہیں ہیں تو کل کے آپ سب کچھ ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو اس دین کی محنت میں کھپائیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمين۔